السلام علیکم پیارے ناظرین۔ مسئلہ فلسطین ایک بدترین انسانی المیہ بن چکا ہے۔ افسوس مہذب دنیا کئی دہائیوں سے فلسطینیوں کے قتل عام پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ غزہ اور غرب اردن کھلی چھت کے جیل خانے ہیں، بلکہ انہیں وسیع و عریض عقوبت قدے کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جیل میں بند قیدیوں کو غذا، لباس اور علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ نظر بند قیدیوں کو نظام انصاف تک رسائی حاصل ہوتی ہے، جبکہ پنجرے میں بند فلسطینی بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہے۔ جہاں تک مسئلہ فلسطین کے حل کا تعلق ہے تو اس کے لیے نہ کسی کمیشن کی ضرورت ہے نہ اضافی مذاکرات کی۔ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر ان کی روح کے مطابق عمل ہو تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ بحر روم کے کنارے شام سے مصر تک پھیلی ہوئی طویل ساحلی آبادی کو فلسطین کہا جاتا ہے۔ تقریباً 27,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل یہ سرزمین عرصے دراز تک انبیاء رسول کا مرکز و مرجع اور مسکن و مدفن رہی۔ اسی بابرکت خطے ارض میں وہ مقدس شہر بھی واقع ہے جسے قدیم تاریخ میں ایلیا، عربی میں القدس اور اردو میں بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ بحر روم سے 52 کلومیٹر، بحر احمر سے 250 کلومیٹر اور بحر مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بحر روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحر مردان کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ اس مقدس شہر کی تاریخ ایسی ہنگامہ آرائیوں اور معرکہ خیزیوں سے بھری پڑی ہے جس میں 3 آسمانی مذاہب کے مقدس مقامات و آثار پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بیت المقدس تینوں ہی آسمانی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نزدیک قابل احترام اور لائق تعظیم ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک اس لیے کہ یہی مسجد اقصیٰ ہے جو ان کا قبلہ اول اور جائے معراج ہے۔ یہی وہ باعظمت ارض مقدس ہے جس کا تعارف کرواتے ہوئے فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں سے فرمایا، اے میرے رفیقو، 16 ہجری کا ربیع الاول یاد کرو جب عمر بن عاص اور ان کے ساتھیوں نے بیت المقدس کو کفار سے آزاد کروایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے۔ وہ بیت المقدس گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے خاموش ہوئے تھے کہ لوگ ان کی پرسوز آواز کو ترس گئے تھے۔ انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی، لیکن مسجد اقصیٰ میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ بلال، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے در و دیوار نے بڑی لمبی مدت سے اذان نہیں سنی۔ آزادی کی پہلی اذان تم نہ دو گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اور جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو مسجد اقصیٰ میں سب کی دھاڑیں نکل گئیں۔ یہ امر مسلمانوں کے لیے باعث ننگ و عار ہے کہ ان کا قبلہ اول اور وہ زمین جو برکتوں کا خزانہ تھی آج ان کے ہاتھوں سے چھن چکی ہے۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر سن 1917 عیسوی کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر سن 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی سن 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو عرب اسرائیل جنگ چھڑی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ پھر جون سن 1967 عیسوی میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے ایک حصے پر قبضے کے لیے 1948 عیسوی میں ہی کوششیں شروع کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد سے ناجائز صہیونی ریاست نے اس مقدس اسلامی شہر کا ہر وہ نشان مٹانے کی کوشش شروع کر دی
جس سے اس شہر کا اسلامی عربی تشخص قائم تھا۔ سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے اس کے باقی ماندہ مشرقی حصے پر بھی قبضہ جما لیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس مقدس اسلامی شہر کے اسلامی اوقاف کو تباہ کرنے کی مہم جاری رہی۔ یہودی تخریب کاری کے ہاتھ اب مسجد اقصی کی جانب بھی دراز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کو تلاش کے نام پر مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھودنے کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ بیت المقدس میں رہنے والے عرب مسلمانوں کی زندگیوں کو اس قدر مشکل بنانے کی کوششیں کی جاتی رہی کہ وہ یہاں سے نکل کر مقبوضہ فلسطین کے دوسرے علاقے کی جانب نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں۔ اسرائیلی مقبوضہ بیت المقدس کے اسلامی اوقاف کو مسخ کرنے کی جو کوششیں کرتے رہے وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بھی کھلی خلاف ورزی تھی۔ مسلمانوں سے زبردستی ان کی جائیدادیں خرید کر انہیں منہدم کیا گیا اور ان کی جگہ یہودی بستیاں آباد کی گئی۔ اس وقت تک تقریباً 40 سے زائد یہودی بستیاں بسائی گئی ہیں، جن میں تقریباً 2 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ تاہم اسرائیلی فوج کی جارحیت اور انتہا پسند یہودیوں کی طرف سے قبلہ اول پر یلغار نے ان خطرات کو مزید گمبھیر کر دیا جب اسرائیل کی ایک عدالت نے مسجد اقصی میں یہودیوں کو خاموش عبادت میں حصہ لینے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے مسجد اقصی کو درپیش خطرات بڑھ گئے۔ دوسری جانب اسرائیل کے توسیع پسندانہ استعماری اور نو آبادیاتی ہتھ کنڈوں کے تسلسل کے ساتھ ساتھ عرب ملکوں کی مجرمانہ خاموشی اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ یہ صہیونی ریاست غرب اردن کے الحاق کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ دراصل جب سے صہیونی ریاست نے فلسطین پر قبضہ کیا اس وقت سے فلسطینیوں کے مکانات کی مسماری جاری ہے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صہیونی ریاست کی فلسطینیوں کی املاک کی تباہی کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ مکانات مسماری فلسطینیوں کو دباؤ میں لانے اور انہیں فلسطین سے نکل جانے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم۔